السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، والحمد للہ علی ما احصا کتاب، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ میں ایک ادنیٰ سی طالبہ ہوں تفسیر کی، تجوید کی اور قرآن کی، اور جو کچھ میں اپنے اساتذہ سے سیکھتی ہوں وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں آج سورۃ نور اور اس کی آیت نمبر 35 کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ سورہ نور مصحف میں 24 نمبر پر آتی ہے۔ اس خوبصورت سورۃ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاق، معاشرت اور قانون کے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جن کا مقصد مسلم معاشرے کو برائیوں کے پیدا ہونے اور پھیلنے سے روکا جائے، اور اگر وہ برائیاں معاشرے میں پیدا ہو بھی جاتی ہیں تو فوراً وہ تمام برائیوں کو رفع کر دیا جائے۔ اس صورت مبارکہ کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس قدر فتنہ خیز حالات جو پہلے بھی موجود تھے اور آج کے دور میں تو بہت عروج پر پہنچ چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بہت آسانیوں کے ساتھ اہل ایمان کی اصلاح کے لیے بہترین قانون بنا دیے ہیں۔ اس مبارک صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کے لیے حیا کے احکامات، پردے کے احکامات، ستر کے احکامات، محرم اور نامحرم کے معاملات واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اس کلام کی ایک ایک آیت اپنے اندر بہت خوبصورتی اور پیغام رکھتی ہے اور دل پر بہت اثر کرتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر آیت کو بہت سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ میرے لیے اتاری، مجھ سے مخاطب اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی سورت کی آیت نمبر 35 جو بہت خوبصورت آیت ہے اور اس کے اندر بہت بڑا حکمت سے بھرا ہوا پیغام ہے، یعنی مل جل کر اللہ کے نور، اللہ کی شریعت کو پھیلاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچے اور صالح مومن کے دل کی مثال بہت بہترین طریقے سے واضح کی ہے۔ مجھے اس آیت سے بے حد لگاؤ ہے اور میں اسے بار بار پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دے، آمین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو بلانا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس ترجمے کو عربی کے ساتھ پڑھا جائے تو اور مزہ آئے گا، دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ یہاں نور روشنی اور روشن کرنے والی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آسمان و زمین کا لفظ قرآن مجید میں عموم کائنات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا نور ہے۔ اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس کی دل کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاق ہو۔ طاق گھر میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اور اس طاق پر ایک چراغ ہو، یعنی طاق سے مراد ایک سچے مخلص مومن کا سینہ ہے جس کے اندر اس کا دل جو ہے وہ چراغ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چراغ کو جس تیل سے جلایا جاتا ہے وہ تیل زیتون کے درخت سے نکلتا ہے اور بہت مبارک تیل ہے۔ وہ تیل سے مراد
اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی، اس کے ہدایت کی روشنی ہوتی ہے جو مومن کے دل کو اور جگمگا دیتی ہے گی۔ مختصر یہ ہے کہ ایک سچے اور مخلص مومن کا دل ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو انسان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر نور ہدایت کی روشنی موجود ہوتی ہے، اور جب آیت الہی اور احکام الہی اس کے دل تک پہنچتے ہیں تو اس کا دل فوراً اسے قبول کر لیتا ہے اور اس ہدایت کی روشنی سے دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جس طرح زیتون کا درخت آفتوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن بھی زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ مثال ہم تمام انسانوں کے لیے ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر ہماری عقلوں کا امتحان ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کتنی ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے نور جو ہے وہ سارے جہاں کو منور کرتا ہے، لیکن نور ہدایت کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ادراک و فہم کی توفیق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جو اپنے دل میں ہدایت پانے کی تڑپ رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے رب سے بار بار دعا کرتے ہیں، کیونکہ گمراہ اور بے بصیرت لوگوں کو چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی تو نظر آ جاتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا نور انہیں نظر نہیں آتا ہے تو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ ان کے دل کے اندر ہدایت پانے کی کوئی کوشش اور کوئی تڑپن نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی دنیا میں تو گم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اس تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی ہے۔ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنے رب سے بغیر مانگے نہیں ملے گا۔ جو شخص نور حق کا طالب نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسے زبردستی نور حق دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اے رب العالمین، ہم سب کو ہدایت کی روشنی سے بہرہ مند کر دے اور ہمیں باعمل بنا دے، اور ہماری اولاد کو شریعت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر اپنی اطاعت کا شوق پیدا کر دے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتینی نورا۔ اے اللہ، ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ، مجھے نور عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔